اللہ رب العزت کے حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، اور وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں۔ اور وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کے حوالے سے آج چوتھا جمعہ المبارک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کے آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسلی دیتا ہے کہ کن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر فرعون مصر کے گھر کے اندر ہی پرورش پائی، اور پھر مصر چھوڑنا پڑا، اور انجام کار یہ کہ اللہ رب العزت نے مصر کی شاہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ بہرحال پچھلے جمعہ المبارک میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے ان کو ایک تابوت کے اندر بند کر کے دریائے نیل کے اندر بہایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پہنچے، بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا نے ان کو اٹھایا اور فرمایا کہ قرۃ عین لی ولک، اے فرعون یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم رکھا تھا، اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ فرعون حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہم بستری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ پاک کو ایسے بدبخت سے محفوظ رکھا تھا۔ بہرکیف گود لیا، اب دائیوں کو بلایا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو بھی دائی آتی تو اس کے دودھ کے اندر ایسی کڑواہٹ پیدا کر دی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس کے دودھ کو قبول نہیں فرماتے تھے۔ بالآخر آپ کی ہمشیرہ محترمہ وہ کہنے لگیں کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کریں گے؟ اور پھر آپ اپنی والدہ محترمہ کو بلا کے لائیں۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پیش کیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ تو حامان کہنے لگا کہ یہ وہی بی بی ہے، لگتا ہے یہ اس بچے کی ماں ہے، تو لہٰذا اس کو قتل کر دو۔ تو اماں پاک نے فرمایا میں پاکیزہ عورت ہوں، خود کو پاک صاف رکھتی ہوں، خوشبو کا کثرت سے استعمال کرتی ہوں، اللہ رب العزت نے جو میرے جسم سے دودھ جاری کیا اس میں مٹھاس بھی ہے، تو لہٰذا اس بچے نے اگر قبول کر لیا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب اللہ پاک کا وعدہ پورا ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے فرمایا تھا کہ ہم اس کو تیری طرف لوٹائیں گے۔ بی بی پاک نا اپنے گھر لے گئیں جناب موسیٰ کلیم اللہ کو، اور روزانہ کی ایک اشرفی اجرت مقرر کی گئی دودھ پلائی کی، یعنی اللہ پاک نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا، ماں کو بیٹے کے ساتھ ملا بھی دیا، اور انعام کے طور پہ روزانہ کا ایک سونے کا سکہ بھی ملا کرتا تھا۔ اب 2 سال تک بی بی پاک کا دودھ پیا، جب 3 سال کے قریب عمر ہوئی تو اب فرعون بی بی آسیہ پاک ان کو دوبارہ اپنے محل کے اندر لے کے آئیں۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ 3 سال کی عمر ہی تھی جب بی بی پاک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اٹھایا ہوا تھا، اتنے میں فرعون آیا تو بی بی پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کی گود میں رکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرعون کی داڑھی پکڑی، زور سے تماچا رسید کیا، اور فرعون اب کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ فرمانے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، بچوں کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، یہ ناسمجھی کے اندر یہ واقعہ ہو گیا۔ اب اس نے وہ آگ اور جواہرات والا وہ تجربہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یاقوت اٹھانا چاہتے تھے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے آگ کے انگارے پہ رکھا اور آپ نے اس کو منہ کے اندر ڈال لیا۔ اب فرعون کا دل تھوڑا نرم ہوا اور کہنے لگا واقعتاً بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر واپس آپ شاہی محل کے اندر آئے اور باقی کی پرورش آپ کی بادشاہ کے محل کے اندر ہوئی۔ جب جوانی یعنی بلوغت کی سرحدوں کو پہنچے تو آپ بادشاہوں والی سواریاں استعمال کیا کرتے تھے، اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ بن فرعون کہا کرتے تھے، یعنی فرعون کا بیٹا موسیٰ۔ عام چونکہ گود لیا تھا تو اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ قبطیوں کے اندر، فرعونیوں کے اندر آپ کا وقار اور رعب و دبدبہ اس وقت بھی تھا۔ جب آپ بالغ ہوئے، عمر مبارک تقریباً 22 سال کے قریب ہوئی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے آبائی علوم القاء فرما دیے، یعنی جو علوم نبوت تھے، اعلان نبوت کا بھی حکم نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے وہ علوم نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ القاء فرمائے، نازل فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جان لیا کہ فرعون اور فرعون کے حواری سب باطل ہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ بنی اسرائیل فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، تو لا محالہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قلبی جھکاؤ بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا۔ یعنی جب باہر آنا جانا ہوا، دیکھا کہ قبطی فرعون کی عبادت کرتے ہیں اور بنی اسرائیل ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کا قلبی جھکاؤ بنی اسرائیل کی طرف ہوا اور آپ نے ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ 9 بندے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے اندر یار دوست تھے، جو آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، اور وہ سارے بنی اسرائیلی تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو سنا کرتے تھے، خود بھی متقی اور پرہیزگار تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت اور قرب کی وجہ سے مزید تقوی کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اب اسی عمر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ان کو کہا کہ بنی اسرائیل کے سارے سرداروں کو اکٹھا کرو، میں ان کی دعوت کرتا ہوں۔
بنی اسرائیل کے سردار اکٹھے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو فرمایا کہ بھئی یہ تمہاری کیا حالت ہے، یہ ذلت والے کام سارے تم کرتے ہو اور فرعون کے نیچے دب کے رہتے ہو، 6 لاکھ تمہاری تعداد ہے، تعداد میں بھی تم تھوڑے نہیں ہو، اگر تم مزاحمت کرو تو ممکن ہے اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی آسانی کا رستہ بنائے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بھئی کتنے عرصے سے تم اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو اسی مصیبت میں گرفتار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، جو تم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، ان نافرمانیوں کی سزا تم پہ یہ مسلط ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ تم پہ مسلط کر دیا۔ اس سے ایک یہ بات پتہ لگی کہ ظالم حکمران جو مسلط ہوتے ہیں اس میں ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اور حدیث پاک بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ضرور بضرور تم نیکی کا حکم کرتے رہنا اور تم برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، اگر تم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت تم پہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا، جو تمہارے بچوں پہ رحم نہیں کریں گے، جو تمہارے بوڑھوں کا ادب نہیں کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بھئی اصل معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ پاک کی نافرمانیاں کی تو یہ ذلت اور رسوائی تم پہ مسلط ہو گئی۔ یہ قومیں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتی ہیں تو ذلت اور رسوائیاں مسلط ہوتی ہیں۔ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اب انہوں نے کہا حضرت اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم منت مانو، قسم اٹھاؤ۔ کہا بھی کس بات کی قسم اٹھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم قسم اٹھاؤ اور منت مان لو اس بات کی کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں فرعونیوں سے نجات دے تو تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، اس کے حکموں کے تابع دار رہو گے۔ اب وہ تمام سردار جو تھے ان تمام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ منت مانی کہ اے موسیٰ ہم تجھے گواہ بنا کے منت مانتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں فرعونیوں سے نجات عطا فرماتا ہے تو ہم اللہ رب العزت کی تابع داری کریں گے، اس کے حکموں کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرعونیوں کے ساتھ اپنے اختلاف کو ظاہر کیا، اور ظاہر یوں ہوا کہ چونکہ فرعونی وہ فرعون کی عبادت کرتے تھے یا اس کے بت کے آگے سر جھکاتے تھے، بڑے سے بڑے وزیر اور مشیر سے لے کے سب کے سر فرعون کے آگے جھکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی فرعون کے آگے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے جب بھی سر جھکایا خدائے وحدہ لا شریک کے آگے جھکایا۔ اب جب آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا بھی موسیٰ جو ہے یہ فرعون کے آگے سر نہیں جھکاتے، سجدہ نہیں کرتے، انہوں نے کوئی لگتا ہے نیا دین اختیار کیا۔ اب آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کیا۔ ابھی اعلان نبوت کا حکم نہیں ہوا۔ اب جب اظہار کیا تو شدید رد عمل کا سامنا ہوا، اور ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ دیر کے لیے پوشیدہ رہنا پڑا اور قبطیوں سے چھپ کے اپنا وقت گزارنا پڑا، جس کی طرف قرآن پاک اشارہ کرتا ہے وہ اگلی آیات کے اندر ان کا ذکر آئے گا۔ اب جو پچھلی آیات پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کی تھیں ان کے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پکی عمر کو پہنچ گئے اور آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اشد کا معنی ہے جسمانی اور بدنی قوت کا کمال، اور انسان کی جسمانی اور بدنی قوت جو ہے یہ 30 سال تک عروج پاتی رہتی ہے۔
آپ اطباء، حکماء اور ڈاکٹروں کو اگر آپ پڑھیں گے انسان کی ذات کے اوپر جو ان کی تحقیق ہے، وہ تمام تقریباً اس بات پہ متفق ہیں کہ 20 سال تک انسان بڑی تیزی کے ساتھ نشو و نما پاتا ہے، پھر 20 سے 30 سال تک اس کے نشو و نما پانے کی جو رفتار ہے وہ تھوڑی مدھم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بڑھتا رہتا ہے، اس کا جسم بھی پھلتا پھولتا ہے اور اس کے اعضائے جسمانی بھی نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ اور 30 سے 40 سال تک کی جو عمر ہے یہ انسان کی عقل کے کمال کی عمر ہے، ان ایام کے اندر انسان کی عقل پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ اشدھ کہتے ہیں جسمانی طاقت اور بدنی طاقت کے کمال کو، اور استوا کا جو معنی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، جو لفظ استعمال کیا، اس کا معنی ہے قوت عقلیہ کا کمال، یعنی جب ان کا بدن اور ان کی عقل کامل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اب ان کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ علم کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا، وہ جو آبائی علوم تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ مبارک پہ القاء کر دیے گئے، اور حکمت سے مراد علماء نے نبوت لی ہے، یعنی اس سے۔ اور آپ دیکھیں انبیاء کی تاریخ کا اگر بغور مطالعہ کریں گے، سوائے چند انبیاء کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے چند گنتی کے انبیاء اور رسل کے، آپ اگر کثرت کے ساتھ انبیاء کو دیکھیں گے تو 40 سال کی عمر کے بعد ان لوگوں نے اعلان نبوت کیا، بلکہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے بھی اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس عمر کے اندر انسان کی عقل اور جسمانی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ 20 سال تک تیزی کے ساتھ انسان کا جسم پرورش پاتا ہے، 20 سے 30 سال تک آہستہ آہستہ پرورش ہوتی ہے، اور 30 سے 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ انسان کی عقل کے کمال کی عمر ہوتی ہے، کہ ان ایام کے اندر انسان کی عقل پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں تو اس عمر کے بندے کو فارغ کر کے گھر بٹھا دیتے ہیں، بھئی اب ہی تو یہ بندہ کام کا تھا جس کو ریٹائر کر کے گھر بٹھا دیا، اب ہی تو اس کی عقل مضبوط ہوئی تھی، اب ہی تو اس کی عقل کامل اور پختہ ہوئی تھی، اب تم نے اس کو فارغ کر کے گھر بٹھا دیا۔ اور جب وہ لوگ جن کی تربیت اور جن کی جب وہ پرورش اور جن کی عقل کے کمال، جن کی عقل ابھی کامل نہیں ہوئی، ان لوگوں کو عہدوں پر جب بٹھایا، حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نا دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس دور کی جب نئے لڑکے تختوں پہ بیٹھ جائیں اور حکومت کرنا شروع کر دیں، ابھرتی ہوئی عمر کے لوگ تختوں کے وارث بن جائیں۔ یعنی یہ حدیث پاک بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی، اور اسلامی تاریخ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں کے اسلوب دیکھیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر مبارک اتنی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی آپ کو فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں مل رہی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تربیت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ 10 سال تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھیں۔ اقبال نے کہا تھا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت شعیب علیہ السلام جیسا پیر، راہبر اور رہنما مل جائے، شبانی کہتے ہیں جوانی کو، اور جوانی چونکہ جذباتی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے جذباتی بندے کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا پیر اور راہبر جب ملتا ہے، وہ ان کی تربیت ایسی کرتا ہے کہ اس جوان اور تند و تیز بندے کو، ان کے مزاج کو ٹھنڈا کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے جیسا مرتبہ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نگشت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اوے سعدی شرازی، تیری عمر 40 سال ہو گئی اور ابھی بچوں والی عادتیں تیری نہیں گئی۔
یعنی 40 سال تک جو مزاج جو ہے نا یہ طفلانہ رہتا ہے، یہ بچگانہ رہتا ہے، اس کے بعد عمر کے اندر اور مزاج کے اندر پختگی آتی ہے۔ تو بارگاہ فرمایا کہ ہم نے جب عمر کے عروج کو پہنچے، ان کی عقل بھی کامل، ان کی عمر بھی پختہ ہو گئی، اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا اور حکمت بھی عطا کی۔ حکمت کہتے کسے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں کسی بھی کام کو عین حقیقت کے مطابق کرنے کو حکمت کہا جاتا ہے۔ حکیم جو نبض دیکھ کے پرانے دور کے اندر بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، ان کو حکیم اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ بیماریوں کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ایسے ایسے کامل حکماء ہوئے ہیں کہ مریض کا چہرہ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ تجھے فلانی بیماری ہے۔ آج تو ہسپتال چلے جائیں تو ڈاکٹر 1000 ٹیسٹ کرواتے ہیں، بیچارہ غریب بندہ ٹیسٹوں کے اندر ہی مر جاتا ہے، اور 1000 ٹیسٹ کروانے کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کئی بار ایسے ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہہ جاتا ہے وہ ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی، بیماری تو فلاں تھی، ٹیسٹ ہم نے فلاں کے کروا لیے، اب دوبارہ سے نئے سرے سے ٹیسٹ کروا کے آؤ۔ ان لوگوں کے اللہ رب العزت نے ایسے علوم عطا فرمائے تھے، ایسی ذہانت اور ایسی فطانت عطا کی تھی کہ وہ لوگ نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے اور اندر کے سارا ایکس رے کر لیا کرتے تھے، وہ سارے ٹیسٹ صرف نبض پہ ہاتھ رکھ کے کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہماری مسجد کے ایک نمازی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بابا جی محمد حسین بھٹی صاحب، ایک دفعہ نا دوران اعتکاف بیٹھے ہوئے یہ باہر سین کے اندر تو مجھے بات سنانے لگے، کہنے لگے کہ حکیم خادم علی صاحب سیالکوٹ والے، خادم علی روڈ جن کے نام پہ ہے، کہتے ہیں کہ حکیم خادم علی صاحب کے پاس ایک بندے کو چارپائی پہ لٹا کے لایا گیا، اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، تو حضرت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ اس کو ابھی لے جاؤ۔ اتنی دیر کے بعد دوبارہ آنا، یعنی 15-20 دن یا مہینے کا وقت انہوں نے لیا کہ اتنے دنوں کے بعد دوبارہ آنا تو میں اس کی دوائی تمہیں تیار کر کے دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو دوبارہ چارپائی کو اٹھا کے نہ چل پڑے، رستے میں اسی مریض کو پیشاب کی حاجت ہوئی اور پیشاب کرنے کے لیے اس نے کہا مجھے اٹھاؤ اور کسی جگہ پہ بٹھاؤ، میں نے پیشاب کرنا ہے۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے ایک جگہ پہ بٹھایا کہ یہاں پہ کسی فصل کے اندر کہ یہاں پہ تم اپنی حاجت کو پورا کرو۔ اب جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو پاس اس کو ایک مولی لگی ہوئی نظر آئی، اس نے وہ مولی اٹھا کے نا کھانا شروع کر دی اور بیٹھے بیٹھے ہی کھا لی، اور جو ہی وہ مولی اس نے کھائی نا تو اچانک اس کے جسم کے اندر نا کوئی طاقت آ گئی اور اس کو محسوس ہوا کہ اب اس کی بیماری ختم ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے جب ٹانگوں کو حرکت دی، کھڑا ہونے کی کوشش کی تو کھڑا ہو گیا، اور صحت مند ہو کے جو لوگ باہر انتظار کر رہے تھے نا ابھی آواز دے گا تو ہم اس کو اٹھا کے دوبارہ چارپائی پہ بٹھائیں گے، یہ خود چل کے ان کے پاس چلا گیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ بھئی تو چل پھر نہیں سکتا تھا۔ وہیں سے واپس پلٹ کے حکیم خادم علی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت صاحب یہ تو بیمار جس کو آپ نے اتنے مہینے کے لیے دوائی کا وقت مانگا تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی ہے۔ تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس مریض کو میرے پاس لاؤ۔ جب مریض کو لایا گیا تو فرمایا کہ بھئی تو نے کیا کھایا ہے؟ وہ کہنے لگا قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تھا، وہاں سے ایک مولی اتار کے کھائی ہے، آپ نے انہی میں سے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں سے زمین کھودو، نیچے تمہیں مرا ہوا سانپ نظر آئے گا۔ لوگ گئے، جا کے اسی مولی والی جگہ سے زمین کھودی، نیچے مردہ سانپ نظر آیا۔ فرمایا میں نے بھی علاج ایسے ہی کرنا تھا، اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اللہ پاک نے خود ہی اس کا علاج پہلے سے تجویز کر کے وہاں پہ رکھ دیا۔ جو میں نے وقت مانگا تھا نا، میں نے سانپ کو مار کے دفنانا تھا، پھر اس کے اوپر مولی کو اگانا تھا، جب اس نے اگنا تھا وہ کھلانی تھی تو اللہ نے صحت دینی تھی، اور میں نے یہ ایک مرحلہ وار کام کرنا تھا، اللہ پاک نے خود ہی اس کے علاج کے لیے پہلے سے تیاری فرما لی ہوئی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکیم کو حکیم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بیماری کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اور بندہ بھی حکیم تب ہوتا ہے جب اس کے تمام اعمال اللہ رب العزت کی عطا کردہ حکمتوں اور حقیقتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت انبیاء سے اعلان نبوت اس وقت کرواتا ہے جب وہ عمر کی پختگی کو پہنچ جاتے ہیں، اور یہ تو نبی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے،
اس کے اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے کام بھی عین حقیقت کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا قرآن آگے کہتا ہے، فرمایا کہ ہم نے نبوت بھی دے دی، علوم بھی عطا کر دیے، اور اب اس دوران چونکہ میں نے عرض کی نا کہ جب فرعونیوں کے ساتھ مکالمہ ہوا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے آپ کو پوشیدہ رہنا پڑا اور آپ چھپ کے بازار مصر کے اندر آیا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہوئے کس وقت؟ جب لوگ سوئے ہوئے تھے، غفلت کا وقت تھا، لوگوں کے سونے کا وقت تھا۔ علماء نے دو وقت لکھے ہیں، فرمایا کہ یا تو قیلولے کا وقت تھا، یعنی دوپہر کے وقت جب گرمی پورے عروج پہ تھی اور لوگ اپنے گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، یا پھر شام کا وقت تھا، اندھیرا ہو گیا تھا اور لوگ بازاروں کو چھوڑ کے اپنے گھروں کے اندر جا کے لیٹے ہوئے تھے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، لوگوں کی غفلت کے وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بازار مصر کے اندر داخل ہوئے۔ فَوَجَدَا فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، اور اب وہاں پہ دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا جو فرعونی تھا اور فرعون کا باورچی تھا، اور ایک بنی اسرائیل کا تھا، یہ عام سا بندہ تھا، اور فرعون کا باورچی اس کو کہہ رہا تھا لکڑیاں اٹھا اور محل چھوڑ کے آ۔ بنی اسرائیلی نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں نے نہیں چھوڑ کے آنی، مجھے بڑا ضروری کام ہے، میں نے گھر جانا ہے۔ فرعونی نے کہا کہ بھئی تیری اتنی جرت، تو نے مجھے انکار کیا، کیونکہ جب عہدہ اور عروج ہوتا ہے نا تو پھر بندے ان کے مزاج کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا تیری اتنی اوقات کہ تو نے مجھے انکار کیا، اس نے مارنا شروع کر دیا۔ جب وہ مار رہا تھا اتنے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بازار کے اندر داخل ہوئے۔ تو ھذا من شیعتہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یہ جو بندہ تھا نا اسرائیلی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا تھا، وَھذا من عدوہ، اور جو دوسرا بندہ تھا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دشمن تھا۔ ایک سجن تھا، دوسرا دشمن تھا، ایک ان کے طبقے کا تھا، دوسرا ان کے دشمنوں کے طبقے کا تھا، ایک ان کا ساتھی تھا، دوسرا دشمن کی پارٹی کا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا، جو میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں نا، اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ رب العزت کے ولی وہ نہیں ہوتے جن کا کوئی بھی دشمن نہ ہو، جن کو کوئی بھی برا نہ کہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت فلاں بندے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس علاقے کے اندر گیا سارے لوگ اس پہ راضی ہیں، فرمایا وہ منافق ہے، کیونکہ جو سچی بات کرتا ہے کبھی سارے اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ جو حق بیانی کرے گا اس کی مخالفت بھی ہوگی، لوگ اس سے اختلاف بھی رکھیں گے، لوگ اس کے دشمن بھی ہوں گے، اور اسی بنا پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے بھی ایک موافق گروہ تھا، ایک مخالف گروہ تھا۔ موافقت والے وہ تھے جو کمزور تو تھے لیکن ایک خدا کو ماننے والے تھے، اور مخالفت والے وہ تھے جو طاقتور تو تھے لیکن فرعون کو خدا سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں طبقات کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت کے ولیوں کی کبھی بادشاہوں کے ساتھ یاریاں، یہ دشمنیاں چلی آئی ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی شیعہ میری تعریف کرے نا تو میں اپنے بارے میں سوچوں گا مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ جس کو حضرت ابو بکر اچھے نہیں لگتے، جس کو حضرت عمر اچھے نہیں لگتے، جس کو عثمان غنی اچھے نہیں لگتے، اس کو میں اچھا کیسے لگ گیا۔ یعنی یہ دشمنیاں اللہ رب العزت کے دشمنوں کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کی لگی رہی ہیں۔ بارکہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، اب وہ جو اسرائیلی تھا اس نے آواز دی، اے موسیٰ میری مدد کرنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے اور جا کے ان کو چھڑانے لگے۔ اب جس کے پاس طاقت ہو وہ عام اتنی جلدی بندے کو چھوڑتا تو نہیں، وہ اسرائیلی کو چھوڑ نہیں رہا تھا، مارے جا رہا تھا، کہہ رہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ تم، میں خود اس سے نبڑ لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غصہ آیا، آپ نے ایک مکہ اس کے مارا، وہ بندہ وہیں پہ مر گیا۔ صرف ایک مکے سے حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، کیونکہ بندوں کے مکوں سے کب کوئی بندہ مرا کرتا، مکے سے بھی کوئی بندے مرتے ہیں
لیکن عام بندے کے مکے سے بندہ نہیں مرتا، یہ تو موسیٰ کلیم اللہ کا مکہ تھا، یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ تو نہیں تھا۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذا تقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ وکنت سمعہ الذی یسمع بہا وکنت بصرہ الذی یبصر بہا وکنت یدہ التی یبطش بہا۔ فرمایا جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں، جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہوں پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے، طاقت میری ہوتی ہے، پھر ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، دیکھنے میں یہ بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، طاقت خدا وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ کی طاقت کا اندازہ تو اس روایت سے لگائیں، حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی وقت پورا ہو گیا چلیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زور سے تماچا جناب اسرائیل علیہ السلام کو رسید کرتے ہیں۔ جناب اسرائیل علیہ السلام جیسے طاقتور فرشتے کی آنکھ باہر نکل آتی ہے، آنکھ ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ پاک کے دربار کے اندر، اے مالک تو نے کس بندے کے پاس مجھے بھیج دیا جو تو تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کی مالک تیرے پاک پیغمبر نے ایسے کیا ہے، میں جان لینے کے لیے گیا، انہوں نے تماچا رسید کر دیا، فرمایا کہ جاؤ اور جا کے پوچھا موسیٰ کلیم کتنا عرصہ رہنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کتنا عرصہ رہنا چاہتے ہو؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اذن تھا کہ گائے کی پشت پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اتنے سال کے بعد؟ کہا پھر موت؟ فرمایا پھر ابھی لے چلو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا، جان تو اب دوبارہ دے رہے ہیں، پھر پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ٹوکنے کا سبب کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے سبب یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھانا چاہتے تھے، او اسرائیل میرے پاس ایسے ہی سیدھا بغیر اجازت کے آ گئے، میرے بعد امام الانبیاء کی ذات نے بھی آنا ہے، جیسے میرے پاس سیدھا آ گیا ہے بغیر اجازت کے، کہیں آمینہ کے لال کے پاس بھی بغیر اجازت کے نہ چلے جانا، اعمال اکارت ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کے دربار سے مردود ہو جائے گا۔ یہ تو آداب دربار مصطفیٰ سکھائے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ اسرائیل اس سے پہلے روح قبض کرنے کے لیے جب جاتا تھا تو انسانی شکل کے اندر جاتا تھا، اب انسانی شکل کے اندر نہیں جانا، کسی کو نظر نہیں آنا، لیکن اب جب وہ ہر بندے کے پاس، جو میرے خاص بندے ہیں نا ان کے پاس اجازت لے کے جانا ہے۔ اور نبیوں کی تو بڑی شان ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں اللہ پاک ان کو اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، اگر چاہو تو اپنی عمر بڑھا لو، اگر چاہو، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کس حال میں مرنا پسند کرتے ہو، اللہ رب العزت اسی حالت کے اندر ان کو موت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ جو جناب اسرائیل علیہ السلام کو لگے تو آنکھ باہر آ جائے، وہ ہاتھ جب اس قبطی کو پڑا تو وہ تو وہیں پہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ کہا، قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کام شیطان کی وجہ سے ہو گیا، یہ شیطان کے کاموں میں سے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے ارادے سے مکہ نہیں مارا تھا، تادیباً مارا تھا، ادب سکھانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ تو ظلم باندھی نہیں کر رہا، باز آ جا، لیکن وہ وہیں پہ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فوراً یہ کہا کہ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ کام شیطان کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ ابھی تک کافروں سے قتال کا حکم نہیں اترا تھا، اگر قتال کا حکم آ جاتا، جہاد کا حکم آ جاتا، پھر تو ایک چھوڑ کے 1000 بھی قتل کر دیتے تو ساری رحمان کی طرف سے ہونے تھے، لیکن ابھی چونکہ قتال کا حکم نہیں آیا، لہٰذا اب جو یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحسب ظاہر فرمایا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے یہ کام مجھ سے ہو گیا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھایا کہ اگر کوئی کام غلط ہو جائے نا تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کرنی ہے۔ آج کل تو جناب والا لوگ بندے قتل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ جی رب نے انجی لکھیا سی ساڈے مقدراں چ تے بندہ میرے ہتھوں مرنا سی تے مر گیا۔ بھئی یہ اللہ یعنی جو غلط کام ہے سارے رب تعالیٰ کے کھاتے کے اندر، اور اگر کبھی بھول کے بندہ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو پھر بڑا اکڑ کے بتاتا ہے، کہتا ہے میں فلانا کام کیتا، بھئی میں نے صدقہ و خیرات کیا،
میں نے حج کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا۔ او بندہ خدا، حقیقت یہ ہے کہ جب تجھ سے گناہ ہوتا ہے وہ تیرے نفس کی شامت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ رحمان کی طرف اس کی نسبت نہ کر، یہ سکھایا ہے رب قدوس نے۔ جب گناہ ہو جائے تو نسبت اپنی ذات کی طرف کر یا شیطان کی طرف کر، اور جب نیکی ہو جائے تو وہ محض اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اس میں بندے کا کیا کمال ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے نفس کے حال پہ چھوڑ دے تو ممکن ہی نہیں کہ بندہ نیکی کر لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ گندگیوں میں سے اپنے بندوں کو چن لیتا ہے۔ ہارون رشید کھڑا ہوا تھا نا محل کی چھت پہ، ایک درویش مجذوب گزر رہا تھا، اس نے کہا اس کو فوراً میرے پاس لے کے آؤ۔ اب خادم جلدی میں، انہوں نے اوپر سے رسا پھینکا، دو دوڑتے ہوئے نیچے گئے، انہوں نے رسے سے اس کو باندھا، انہوں نے اوپر کھینچ لیا، بادشاہ کے پاس جب سامنے کھڑا کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے بتا رب تک کیسے پہنچا جاتا ہے، رب تک پہنچنے کا طریقہ بتا۔ اس نے کہا رب تک پہنچا نہیں جاتا، وہ خود ہی اپنے تک پہنچنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ کہنے لگا سمجھا بات، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے بتا کہ تو نے جب مجھے اپنے پاس بلایا، رسا پھینک کے میری کمر پہ باندھ کے خود ہی اوپر کھنچوا لیا، ایسے ہی جب رب اپنے بندوں کو چننا چاہتا ہے نا تو گندگیوں کے ڈھیر میں سے اپنے بندوں کو پاک صاف ستھرا کر کے چن لیا کرتا ہے، وہ اپنی طرف خود ہی کھینچ لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں گناہ شامت نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور نیک اعمال ہمیشہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، وہ فرمایا کہ انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان کی طرف سے ہوا، اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا، وہ دشمن ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے۔ تو یار دشمنوں کے ساتھ یاریاں اچھی نہیں ہوتی، ان کی پیروی نہیں کی جاتی، ان کے ساتھ پوری کی پوری دشمنی رکھی جاتی ہے۔ یہی اصول ہے، یہی قانون ہے، یہی انسانیت کا تقاضا ہے، یہی انسان کی فطرت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ یاریاں نہیں رکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب جب شیطان کھلا دشمن ہے تو اب جو بھی کام شیطان والے ہیں، بندہ مومن کبھی بھی ان کاموں کی طرف رغبت نہیں کرتا، ان سے بچ کے خود کو خدا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تابعداری کے اندر لاتا ہے۔ اب گناہ تھا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فغفر لہ، پھر ہم نے موسیٰ کلیم کو معاف کر دیا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود جب معافی مانگی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اسی وجہ سے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ سے کوئی گناہ ممکن ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ بتایا کہ صرف گناہ کرنے والا ہی توبہ نہیں کرتا، نیکی کرنے والا بھی توبہ کیا کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی کوئی ہو گئی ہو، نیکی کے اندر ہی کوئی لغزش ہو گئی ہو، تو ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بندے کو معافی مانگنی چاہیے۔ اب آگے فرمایا ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ تو نے معاف کر کے مجھ پہ جو احسان کیا نا، اب آج کے بعد میں دشمنوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، یعنی فرعونیوں کے درمیان میں نے نہیں رہنا، اب میں نے ان سے الگ ہو جانا ہے۔ اور پھر فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب اگلی صبح جب ہوئی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبراتے ہوئے جب دوبارہ شہر کے اندر نکلے، وہی اسرائیلی دوبارہ ایک نئے فرعونی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیا ہو گیا تجھے، روز لڑتا رہتا ہے۔ اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جھڑکا، فرمایا تجھے کیا بات ہے، روز لڑائی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس راز کو کھولنا چاہتا ہے۔ پھر آپ کو نا اس پہ ترس آ گیا، آپ دوبارہ سے اس کو چھڑانے کے لیے جب آگے بڑھے نا، اس نے سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے اب کل اس کو مارا تھا، آج مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ ڈر گیا، گھبرا کے اس کی زبان سے فوراً نکلا کہ اے موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل اس کو مارا تھا ایسے آج مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اب راز کھل گیا، اب جو وہ پردہ تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کس نے قتل کیا ہے، وہ پردہ کھل گیا۔ اور اب قبطی دوڑتے ہوئے فرعون کے پاس گئے کہ وہ موسیٰ جس نے تیرے گھر کے اندر پرورش پائی ہے، اسی نے کل بھی قتل کیا تھا اور آج بھی دوبارہ سے یہ معاملہ ہوا، اور وہ پھر ایک بندے کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا سرکاری حکم نامہ جاری کیا۔ فرعون سرکاری حکم نامہ جاری کر رہا تھا پھر حضرت موسیٰ کلیم کے قتل کا، اور اللہ رب العزت
کی حکمت اور اس کی خفیہ تدبیر کچھ اور ارادہ فرما رہی تھی، اور ادھر تقدیر خداوندی یہ تھی کہ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تربیت کے لیے 10 سال کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجنا ہے، اور پھر ارادہ خداوندی غالب آیا، فرعونی قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ پاک نے اپنی حکمت کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو محفوظ کر کے مدین کے اندر بھیجا، 10 سال وہاں پہ رہے، وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح بھی ہوا، اور پھر جب دوبارہ پلٹ کے آئے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے کو طور پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کلام بھی کیا، اور جب فرعون کے دربار کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے عصا یعنی ڈنڈے کا معجزہ بھی عطا کیا، اور ید بیضاء کا معجزہ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں مزید اس پہ گفتگو ہوگی۔